جی آئی ایس پی آر کی آج ایک پریس کانفرنس ہوئی. پی ٹی آئی کو سیاسی دہشت گرد قرار دیا ہے آج ڈی جی آئی ایس پی آر. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بیسکلی اسے نومبر سازش کا لفظ قرار دیا. یہ جو 26 نومبر کو جو کچھ بھی ہے, پاکستان تحریک انصاف ایک بطور ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ادارہ اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پریس کانفرنس کے اندر وہی الفاظ, بلکہ شاید پہلے سے تھوڑا سا ایک نوچ آپ کہہ سکتے ہیں اور زیادہ سخت الفاظ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نظر آئے. یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ آنے والی ہے, ادارے کی سوچ کیسی ہوتی ہے, کیا اس کا پریشر, کیا اس کی ہیٹ جو ہے وہ محسوس کی جائے گی یا نہیں. میرا خیال میں جہاں یہ پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے لیے, جرنلسٹ کے لیے امپورٹنٹ تھی, وہیں پہ میرے خیال میں موجودہ حکومت کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ تھی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کو بیٹھ کے انالائز کریں گے تھوڑی دیر میں. خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج ایک پریس کانفرنس ہوئی, اور وہ پریس کانفرنس بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ جو موجودہ سیاسی ماحول ہے اس سلسلے میں وہ کیا کہتے ہیں, الفاظ کا چناؤ کیا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ یہ جو رچرڈ گرنیل آج کل ہوشیار ہوا ہے پاکستان کے حوالے سے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ جو ہے وہ آنے والی ہے, تو اس کو انالائز کرتے ہوئے سچویشن جو ہے وہ کیا بن رہی ہے, تو اس کو ذرا بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. لیکن میں سب سے پہلے آبویسلی جو انہوں نے کہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, اس کے بعد اس کو ذرا انالائز کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے, اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو جو پریس کانفرنس کا آغاز ہوا ہمیشہ کی طرح, ایک مجھے تو لگتا ہے جیسے یہ ایک پیٹرن بن چکا ہے کہ بیسکلی پہلے جو آپریشنز ہوتے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں, اینٹی ٹیررزم کے آپریشنز ہوتے ہیں پاک فوج کی جانب سے, یا جو اگر کہیں پہ کوئی ڈرلز ہو رہی ہیں یا ٹریننگز ہو رہی ہیں, اس حوالے سے جو ہے وہ ایک ڈیٹیل بریفنگ جو ہوتی ہے. اور ہر دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی اپنے سوالات کو جو ہے وہ اس حد تک محدود کیجیے گا, لیکن ظاہری بات ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ملک کے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ سامنے بیٹھے ہوں تو ان سے دیگر معاملات کے اوپر ڈسکشن نہ ہو. تو انہوں نے پورے جو ہے وہ انٹیلیجنس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ انہوں نے شیئر کی. افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ جی ریسنٹلی جو ہے وہ ہم نے جو وہاں پہ ایک آپریشن ہوا ہے اور دہشت گردوں کی موجودگی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس گفتگو کے اندر جو ہے انہوں نے اس کا بھی اظہار کیا کہ افسوسناک بات ہے کہ چند سیاسی رہنما اپنے عزائم کی خاطر جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے اشارہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف تھا, بلکہ ہم نے اپنے کل کے ویلاگ کے اندر بھی جو ہے وہ یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب یہ پوزیشن لے رہے ہیں اس کے اوپر کہ جناب یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ انہوں نے ان حملوں کی مذمت کی تھی. تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ جناب یہ اس قسم کے جو عناصر ہیں وہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کرنے والے جو گروہ ہیں ان کے خلاف ہونے والے اس ایکشن کے اوپر جو ہے اپنے سیاسی مقاصد کی وجہ سے جو ہے وہ ایسی رائے رکھتے ہیں. اچھا, دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ایک اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ان سے سوال ہونا چاہیے کہ 2021 کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کس بنیاد کے اوپر ان لوگوں کو جو ہے وہ ان سے بات چیت کی بات کی اور ان کو لا کے یہاں پہ بسایا. اب ظاہری بات ہے یہ یہاں پہ نا ایک ڈیبیٹیبل بات ہے یہ کہ 2021 کے اندر جو ہے وہ کیوں ان ایلیمنٹس کو جو ہے وہ پاکستان میں آنے دیا گیا. دیکھیے, عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے ایک پرو طالبان لیڈر رہے ہیں, اس میں دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ. مطلب آپ ان کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کبھی کبھار چڑھتے بھی ہیں اس بات کے اوپر کہ انہیں طالبان خان کے نام سے جو ہے وہ پکارا جاتا تھا, لیکن یہ ان کی ایک پوزیشن ہے. وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ فاٹا کے اندر جو اس قسم کے عناصر موجود تھے, یا ٹی ٹی پی ہے, یا اس قسم کے جو افغانستان سے تعلق رکھنے والے گروپس ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے, ان کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے, ان کے ساتھ مذاکرات ہر صورت ہونے چاہیے. بلکہ ایک زمانے میں تو پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ پشاور کے اندر طالبان کا دفتر تک کھلوانے کے لیے تیار ہو گئے ہوئے تھے, یہ بھی انہوں نے پرپوز کیا تھا. تو یہ تو عمران خان صاحب کی پالیسی رہی ہے, دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. لیکن 2021 والی جو بات ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہی, اس میں میرے خیال میں تھوڑی سی ایڈیشن اور بھی چیزوں کی کرنی چاہیے کہ اگر یہ تب ہوا بھی تھا تو ایک سیاسی لیڈرشپ کا اگر یہ فیصلہ تھا وہ صحیح تھا غلط تھا, اس کے اندر ظاہری بات ہے عسکری لیڈرشپ بھی انوالو تھی. صرف اور صرف سیاسی لیڈرشپ کی بنیاد کے اوپر تو نہیں ہو سکتا نا. عسکری لیڈرشپ جو ہے اس نے ہاں میں ہاں ملائی. اب وہ چاہے جنرل فیض کی شکل میں ہو, جنرل فیض جو ہیں وہ اس وقت جب امریکہ جو ہے وہ افغانستان چھوڑ کے جا رہا تھا تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پشاور کے سرینا ہوٹل گئے تھے, اور کابل کے سرینا ہوٹل گئے تھے, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا تھا ٹی از فینٹاسٹک. اور ان کے نظر میں جناب وہ ہو گیا ہے دوبارہ سے جو پاکستان ہمیشہ جس کی خواہش رکھتا تھا کہ جناب ایک پرو پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ اب آ گئی ہے اور افغانستان کو وہ سنبھالے گی. تو سچویشن بہت تبدیل ہو گئی ہیں, حالات جو ہے وہ اب بہت تبدیل ہو چکے ہیں.
تو اگر آپ نے اس وقت کی سیاسی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے تو پھر عسکری قیادت کو بھی بنانا پڑے گا. لیکن پوائنٹ وہی یہی ہے نا کہ اگر تو عسکری ہسٹری کو اٹھا کے دیکھا جائے, پاکستان کی افواج کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھا جائے, تو غلطیاں تو پھر بہت سی ہوئی ہیں, بہت سی ایسی غلطیاں ہیں. تو پھر احتجاج پھر سب کا ہونا چاہیے. مطلب افغان وار کے حوالے سے بہت سی غلطیاں ہیں جو کہ موجود ہیں, سیاست میں ملوث ہونے کے حوالے سے بہت سی غلطیاں ہیں جو موجود ہیں, آئی جی آئی کس نے بنائی تھی وہ غلطی یہاں پہ موجود ہے, سٹنگ گورنمنٹس کو کس نے گرایا وہ غلطیاں یہاں پہ موجود ہیں. تو غلطیاں تو پھر بہت سی ہیں, سب کو ہی پن پوائنٹ کرنا چاہیے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اعتراض غلط ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں, لیکن پھر بات سب کی ہونی چاہیے, صرف سیاسی لیڈرشپ کی بات نہیں ہونی چاہیے, ایک چیز. دوسرا, آگے جو گفتگو ہوئی اس سارے معاملے کے اندر, اس میں ظاہری بات ہے سوال جو ہے وہ آیا 9 مئی کے حوالے سے. تو 9 مئی کے حوالے سے جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی, انہوں نے یہ کہا کہ جناب 9 مئی میں جن لوگوں کو جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں جن کے ٹرائلز ہوئے ان کو ہر قسم کی جو ہے قانونی معاونت انہیں حاصل تھی, اور تمام جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایک کیس کی وہ پوری کی گئی ہیں, اور اس کے مطابق جو ہے وہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک جملہ انہوں نے بیچ میں ایک ایڈ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب اس کے پلان کرنے والے دا پلانرز اور جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. اب یہ جملہ پہلے بھی بار بار جو ہے وہ پریس ریلیزز میں, پریس کانفرنسز میں ریپیٹ ہوا ہے, اور میڈیا نے ہمیشہ اس کو اسی طرح پک کیا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. یہ ذکر جو ہے یہ عمران خان صاحب کا ہو رہا ہے. لیکن فرینکلی اسپیکنگ ابھی تک ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی, اور میں آپ کو اس کے جو ڈاؤٹس ہیں وہ میں ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ یہ ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ میں نے بھی جب ابھی کل جب اناؤنسمنٹس ہوئی کہ جناب 60 افراد کو جو ہے وہ مزید سزائیں سنا دی گئی ہیں, تو میں نے اس کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ جناب یہ جتنے بھی لوگ تھے, یہ جو 85 لوگ تھے, اس میں شاید ایک سابق بریگیڈیئر تھے, ایک گروپ کیپٹن تھے, ایک اس کے اندر عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں جنہیں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ہائی پروفائل لیڈر نہیں ہے اس کے اندر, یا پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان وہ بھی نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ لوگ ظاہری بات ہے کل کو پھر سوال تو کریں گے کہ جناب ہمیں تو چلے ٹھیک ہے آپ نے سزا سنا دی, لیکن ان کے اگینسٹ ایکشن کب ہوگا, سب سے بڑا سوال یہ ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے البتہ اس کے اوپر اپنی پوزیشن لی ہے, ادارے کی پوزیشن بتائی ہے کہ جناب ان کے خلاف جو ہے ہر صورت ایکشن ہوگا. اچھا, اس کے بعد ایک اور جو انہوں نے کہا کہ جی 2020 میں کیپٹل ہل پر حملہ ہوا, تیزی سے لوگوں کو سزائیں دی گئیں. لندن رائٹس 2011 میں 1200 سے زیادہ لوگوں کو سزائیں سنائی گئیں. 2023 میں فرانس کے فسادات میں 700 سے زائد لوگوں کو سزائیں سنائی گئیں. تو یہ بیسکلی 9 مئی کے حوالے سے جو ایکشنز ہوئے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا 9 مئی ایک مربوط سازش کے ذریعے ہوئی, جو بھی لوگ اس میں شامل ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. پاکستان میں عالمی کورٹس آئین و قانون کے مطابق دہائیوں سے موجود ہیں, ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ اپیل کا حق رکھتے ہیں. اچھا, اس موقع کے اوپر انہوں نے ایک اور بھی چیز جو ہے جو پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو لگائی. انہوں نے کہا جو آج اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں ان کے اپنے دور میں بھی یہ ملٹری کورٹس جو ہیں یہ ایکٹیو تھے, اور اس وقت بھی یہ لوگ جو ہے وہ سویلینز کو سزائیں سناتے تھے, تو تب تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا, اور تب جو ہے وہ بیٹھ کے اس کی تعویلیں بھی دیتے تھے. اچھا, اس کے بعد فیض حمید صاحب کا جو ایشو ہے اس کے اوپر بھی ایک جرنلسٹ نے ان سے کویشچن کیا. انہوں نے کہا کوئی بھی افسر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا اسے جواب دینا پڑے گا, جو ضروری تفصیلات ہوں گی اس سے متعلق آگاہ کریں گے. منفی سیاست کا سلسلہ 2014 میں پارلیمنٹ پر حملے سے ہوا. اب آپ دیکھ رہے ہیں مطلب یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک جو مومنٹم ہے وہ کیا ڈیولپ ہو رہا ہے. عوام کے شعور کے باعث سیاسی اشتعال کی کوششیں ناکام ہوئی. ملٹری کورٹ میں تمام ملزمان کو تمام قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں. جنرل فیض حمید کو بھی تمام قانونی حقوق حاصل ہیں. فوج میں کوئی شخص ذاتی فائدے کے لیے عہدے کا استعمال کرے تو خود احتسابی کا نظام حرکت میں آتا ہے. پاکستان کی فوج قومی فوج یا کسی پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتی. ہمارے لیے تمام سیاسی لیڈر قابل احترام ہے. کوئی فرد واحد اور اس کی سیاست اور اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالاتر نہیں ہے. یہ گفتگو جو ہے وہ جنرل فیض کے حوالے سے کی. انہوں نے کہا یہ بڑا حساس ٹاپک ہے, میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا. ایکچولی جو جرنلسٹ جو انہوں نے کویشچن کیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب 4 مختلف چارجز جو ہیں وہ اس کے اوپر تو ہو گئے ہیں, لیکن 9 مئی کے اندر ملوث ہونا یا سیاسی جماعت کی پشت پناہی کرنا, اس کے اوپر جو ہے کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. تو اس کا انہوں نے کوئی کلیئر کٹ جواب نہیں دیا. انہوں نے بس یہ کہا کہ جی بڑا حساس ٹاپک ہے, میں اس پہ مزید اس پہ گفتگو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد 26 نومبر کا جو واقعہ ہے, یہ جو اسلام آباد میں جو کچھ ہوا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں, اس کے حوالے سے کچھ 2-3 بڑے امپورٹنٹ سوالات وہ ٹرمز جو ہیں وہ آج یوز ہوئی ہیں, اور یہ پہلی دفعہ یہ الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ 26 نومبر 9 مئی کا تسلسل ہے. 26 نومبر کو جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ ڈی چوک پر ہلاکتیں ہوئیں. وزارت داخلہ نے واضح کیا تھا کہ سیکورٹی فورسز کے پاس آتشی اسلحہ نہیں ہے. 26 نومبر کی سازش کے پیچھے سیاسی دہشت گردی کی سوچ ہے. تو یہ پی ٹی آئی کو سیاسی دہشت گرد قرار دیا ہے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے, کہ مطلب یہ سوچ جو ہے وہ اس کے پیچھے تھی.
اسلحے سے لیس ہو کر آئیں گے تو یہ سیاسی دہشت گردی ہے. سیاسی قیادت کے بھاگنے کی جگہ سائیں سے بچنے کے لیے ہلاکتوں کا بیانیہ بنایا گیا. فوج کی تعیناتی صرف ریڈ زون تک محدود تھی. سیاسی قیادت جب وہاں سے بھاگی تو پہلے سے تیار کردہ کانٹینٹ سوشل میڈیا پر ڈالا گیا. اگر آپ حملہ کریں گے تو یہ سیاسی احتجاج نہیں, سیاسی دہشت گردی ہے. مسلح جتھوں کو وفاق پر چڑھائی کا موقع ملا تو کل کوئی بھی گروہ ایسا کر سکتا ہے. فیک نیوز والے کچھ بھی بیچ سکتے ہیں. یہ تو 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن کے کہہ کر فوج پر الزام لگاتے ہیں کہ فوج نے خود کرایا ہے. اس کے پیچھے سوشل میڈیا پر اس کو چلانے والے ہیں. اس کا کنٹرول ملک سے باہر چلنے والے اکاؤنٹس کے پاس ہے. جن انسانی حقوق تنظیموں کو غزہ کشمیر نظر نہیں آتی وہ پاکستان کے معاملات پر بول رہے ہیں. یہ جو باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر مہم چلا رہے ہیں, اسی طرح کی مہم غزہ اور کشمیر پر چلا کر دکھائیں. وہاں فیک ویڈیوز کا سہارا نہیں لینا پڑے گا. یہ ایسا نہیں کر سکتے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بیسکلی اسے نومبر سازش کا لفظ قرار دیا. یہ جو 26 نومبر کا جو کچھ بھی ہے اسے نومبر سازش کا جو ہے وہ کہا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ بیسکلی اس کا مطلب ہے کہ جو سٹانس پہلے سے تھا ادارے کا وہ ویسے کا ویسے ہی اسی طرح ہی موجود ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. ادارہ جو ہے وہ آج بھی جو وزارت داخلہ کی وہ پریس ریلیز ہے اسی کے ساتھ ہی کھڑا ہوا کہ جناب ہمارے پاس جو ہے وہ کسی قسم کا ایسا آتشی اسلحہ موجود ہی نہیں تھا تو ہم فائرنگ کر کس طرح سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج مطلب پہلی دفعہ پاکستان کی اس سیاسی جماعت کو سیاسی دہشت گرد بھی قرار دیا گیا ہے. دوسرا, مذاکرات کے حوالے سے ان سے سوال ہوا کہ جی اس وقت جو ہے مذاکرات ہو رہے ہیں تو ان مذاکرات کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی ہائی رینک آفیسر ہیں جو عمران خان صاحب سے بھی جا کے ملاقات کرتے ہیں, ان سے بھی مذاکرات ہوتے ہیں. دوسری جانب سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ آپس میں اب مذاکرات کا عمل کر رہی ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں. ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ خود بیٹھ کے اپنے اختلافات کو جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ریزالو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور سیاست دان اگر آپس میں اکٹھے بیٹھ رہے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے. ہمیں اس میں کوئی مطلب انہیں کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی تھی اس کے اندر. تو لیکن اس ساری چیز کے اندر مطلب ایک اور جو سوال پیدا ہوتا ہے, اب ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا اس پوری اسپیچ کو جو پریس کانفرنس اس کو ذرا اینالائز کریں. دیکھیے اس میں اگر ہم 26 نومبر کی بات کریں اور جسے آپ سیاسی دہشت گردی کہہ رہے ہیں, اسے لیڈ کون کر رہا تھا؟ اسے لیڈ کر رہا تھا علی امین گنڈا پور. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. وہی لیڈ کرتے ہوئے اس کو پشاور سے یہاں تک لے کر آئے, سارا کچھ انہوں نے کیا. نومبر سازش کا لفظ آپ نے اسے قرار دیا, بالکل ٹھیک ہے. تو سارے اس کے اندر لوگ اریسٹ بھی ہوئے, لوگ جو ہے وہ اس میں مرے بھی, جاں بحق بھی ہوئے. لیکن جو شخص لیڈ کر کے لایا ہے سب کو, اسے تو کھلی چھوٹ ہے, اسے تو نہیں پکڑا گیا. بلکہ میرے لیے سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی, بڑھ کے مزے کا خیز بلکہ مجھے لفظ استعمال کرنا چاہیے, کہ ابھی کل ہی انہیں ایک عدالت نے جو ہے وہ اشتہاری قرار دیا علی امین گنڈا پور کو. اور انٹرسٹنگ بات یہ اشتہار ہے, یہ اسکرین پہ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں, یہ علی امین گنڈا پور کے خلاف یہ اشتہار شائع کیا گیا کہ جی یہ کورٹ میں نہیں آ رہے, تو ان کے خلاف یہ شائع کیا گیا. اور جس وقت یہ شائع کیا گیا تو چند گھنٹے کے اندر علی امین گنڈا پور عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں مل رہے تھے. اڈیالہ جیل کے اندر, اب اڈیالہ جیل جو ہے وہ راول پنڈی کی حدود میں ہی آتا ہے نا, مطلب اس کے آس پاس ہی آتا ہے. تو یہاں پہ ایک جگہ پاکستانی فوج کا جو ادارہ ہے وہ اسے سیاسی دہشت گردی قرار دے رہا ہے. اسے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ نومبر سازش تھی, لیڈ اسے علی امین گنڈا پور کر رہا ہے. ایک کورٹ آف لا جو ہے اسے اشتہاری قرار دیتا ہے. وہ اڈیالہ جیل جہاں پہ تمام نظام موجود ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے اسی قسم کے نظام کے اندر جو ہے وہ مریم نواز کو نواز شریف کے سامنے ایک جیل کے اندر ہی گرفتار کیا گیا تھا, لیکن علی امین گنڈا پور کو گرفتار نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم اسے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اب آپ لگاتے رہیں, وہ ایک اور ڈبیٹ, آپ الزام لگاتے رہے ہیں اونا ہی بندہ ہے, یہ تو اسی کے ساتھ چلتا ہے, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, واٹ ایور, وہ جو سوشل میڈیا پہ چیٹر ہوتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے اور جو دعوے ہیں وہ کچھ اور ہیں. سسٹم دعوے یہ کر رہا ہے کہ سیاسی دہشت گردی ہوئی ہے, لیکن سسٹم اس سیاسی دہشت گردی کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا. سسٹم سیاسی دہشت گردی کے خلاف ایکشن صرف اس صورت میں لے رہا ہے اگر غریب کا بچہ وہاں پہ موجود ہے, اگر مڈل کلاس کا بچہ وہاں پہ موجود ہے, جس کی سیاسی پسلی تگڑی ہے, اسے کچھ نہیں کہا جا رہا. 9 مئی کے پلانرز کے خلاف, 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا. 1 سال سے ہم سن رہے ہیں, سال 1.5 سال ہو چکا ہے, یہ بات ہم سن رہے ہیں, بار بار سن رہے ہیں, فی الحال کوئی ایکشن نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ریالٹی چیکس جو ہیں وہ یہ ہیں. لیکن
اب آ جائیں ذرا اس کو ایک دوسرے اینگل سے، اگر اس پوری چیز کو، اس پوری پریس کانفرنس کو اگر آپ اینالائز کریں، میرے لیے آج اس پریس کانفرنس کو سننا کیوں امپورٹنٹ تھا؟ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پچھلے 2-3 ہفتے سے رچرڈ گرنیل پاکستان تحریک انصاف امریکا کا سیکرٹری جنرل جو بن گیا ہے اور بار بار جو ٹویٹس کر رہا ہے، اور یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ آنے والی ہے، مطلب کتنے دن رہ گئے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی تقریباً 3 ہفتے رہ گئے ہیں، 3-3.5 ہفتے رہ گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے میں. تو کیا ادارے کی سوچ کیسی ہوتی ہے؟ کیا اس کا پریشر، کیا اس کی ہیٹ جو ہے وہ محسوس کی جائے گی یا نہیں؟ اس پوری پریس کانفرنس میں چاہے معاملہ طالبان کو ڈیل کرنے کا ہو، ٹی ٹی پی کو ڈیل کرنے کا ہو، چاہے معاملہ 9 مئی کے حوالے سے ہو، چاہے معاملہ جو ہے وہ 26 تاریخ کے حوالے، 26 نومبر کے حوالے سے ہو، چاہے معاملہ فیک نیوز، بائی دا وے فیک نیوز کے اوپر بھی بڑی لمبی انہوں نے گفتگو کی. اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جناب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ڈیجیٹل بارڈرز کا بھی جو ہے وہ دفاع کرنا بہت ضروری ہے. جہاں پہ سرحدی جو گراؤنڈ سرحدیں ہیں اس کا دفاع کرنا ضروری ہے، وہیں پہ ڈیجیٹل سرحدوں کا دفاع کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ باہر سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے معاملات کے حوالے سے حملہ آور ہیں. سو ان ساری چیزوں کے اندر مجھے پوری اس پریس کانفرنس کے اندر وہی الفاظ، بلکہ شاید پہلے سے تھوڑا سا ایک نوچ آپ کہہ سکتے ہیں اور زیادہ سخت الفاظ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نظر آئے. اور مجھے ادارے کے ٹون میں جو ہے وہ کوئی ڈفرینس نہیں لگا ایز فار ایز عمران خان از کنسرنڈ. میں لیکن گنڈاپور صاحب والی جو بات ہے اس کے اندر بالکل میں نے پوری پریس کانفرنس میں علی امین گنڈاپور کے خلاف کوئی جملہ نہیں سنا، کوئی لفظ نہیں سنا میں نے. یہی سب سے بڑی آئرنی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی دہشت گردی ہوئی، لیکن اس کو لیڈ کرنے والے کو کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہو رہی. ایک بات تو رچرڈ گرنیل کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا تھا یا جو اس نے ٹویٹس کی ہیں، مجھے ابھی تک ادارے کی ٹون کے اندر کوئی چینج مجھے فی الحال نظر نہیں آیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا سٹانس کوئی جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ تبدیل کر دیا. آئی ڈونٹ نو آگے چل کے شاید ہو جائے، تو مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اچھا، دوسری ایک اور بات یہ کہ ایک اور جملہ جنرل احمد شریف صاحب نے، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے استعمال کیا، وہ یہ تھا کہ جناب 26 تاریخ کو جو کچھ ہوا اس میں عوام نے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ ناکام کر دیا، عوام نے اسے سپورٹ نہیں کیا اور عوام نے اسے ناکام کر دیا. دیکھیے گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جس طریقے سے اسے پن کیا گیا ہے اس ساری چیز کو، وی کوڈ ناٹ اسیس کہ ایکچولی عوام نے اسے ناکام کیا ہے یا سیکیورٹی فورسز نے اسے ناکام کیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ لاہور کے یا مختلف شہروں میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ تو مطلب جسے کہتے ہیں نا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، یہ صورتحال تھی. 24-25 کو ہمارے بڑے بڑے شہر جو ہے وہ بند ہوئے ہوئے تھے، جن کی کروڑوں میں پاپولیشنز ہیں، وہ بالکل جام پیک کر کے رکھے ہوئے تھے. یہ صورتحال تھی. تو اس لیے اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو اسیس کہ واقعی عوام نے اسے ناکام کیا یا ڈر نے اسے ناکام کیا. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. مجھے اس ساری چیز کے اندر مجھے ابھی بھی لگا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف بطور ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ادارہ اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کی اس گفتگو کے اندر بھی وہ اسے اب تو اسے وہ ایک سیاسی دہشت گرد قرار دے رہا ہے کہ جناب یہ سیاسی دہشت گردوں سے تو بات چیت ہو ہی نہیں سکتی نا. پھر سیاسی دہشت گردوں سے کس طرح بات چیت؟ دہشت گردوں سے بات چیت ہوتی ہے؟ دہشت گردوں سے تو بات چیت نہیں ہوتی. لیکن ایک جگہ انوالوڈ بھی ہے، ادارہ انوالوڈ ہے، ادارہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. سو میرے خیال میں ابھی بھی ویٹ اینڈ سی پالیسی کے اوپر ہے، لیکن فی الحال مجھے پاکستان تحریک انصاف کو لے کے کوئی بہت بڑی تبدیلی فی الحال نظر نہیں آ رہی ایز فار ایز پبلک اسٹانس از کنسرنڈ. یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ آپ بیچ میں ود ڈسکلیمر لکھ لیں کہ جی پبلک اسٹانس کے اندر جو ہے کوئی بہت بڑی تبدیلی فی الحال نظر نہیں آ رہی. تو دوسری بات یہ میرا خیال میں جہاں یہ پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے لیے، جرنلسٹ کے لیے امپورٹنٹ تھی، وہیں پہ میرے خیال میں موجودہ حکومت کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ تھی کہ وہ بھی یہ دیکھ رہی تھی کہ بھائی ادارہ جو ہے وہ کیا پریشر لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، یا ان کے الفاظ کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی. کیونکہ آنا شروع ہو جاتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے، یہ پتہ لگ جاتا ہے. تو میں آئی ایم پریٹی شیور کہ موجودہ حکومت بھی جو ہے نا وہ اس پوری پریس کانفرنس کو بڑے غور سے سن رہی ہوگی، بڑے غور سے دیکھ رہی ہوگی. اور میرا خیال میں فی الحال نون لیگ کے کیمپ کے اندر یا جو موجودہ پورے جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اس پورے کیمپ کے اندر جو ہے نا وہ کام مطمئن نہیں ہوگا کہ ہاں جی ٹھیک ہے جو بھی ہوا ہے صحیح ہے. ابھی بھی ادارہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی ہے، کوئی ایز سچ ان کو کوئی فیسیلیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.